الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافۃً پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ شیطان لکم تمہارا عدو مبین واضح دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو عطا کرے، اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کلمہ توحید ایک اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک مین دروازہ ہے جس سے آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن آگے جو اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، جب تک وہ پورے ادا نہیں کرے گا، ان کو پورا نہیں کرے گا ارکان کو، تو اس کا اسلام نامکمل ہوگا۔ صرف کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ کلمہ شہادت یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہی کلمے کا معنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اور جب آدمی اس بات کی گواہی دے دیتا ہے اور کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے، آگے پھر کلمے کے کچھ تقاضے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود اور خالق اور مالک سمجھا جائے، اس کی ربوبیت یا اس کی الوہیت میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ کلمے کے کچھ تقاضے ہیں۔ صرف زبان سے ادا کر لینا کلمہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اقرار باللسان ہو، یعنی زبان سے اقرار کر لے، اور اس کے بعد تصدیق بالقلب ہو، دل کے ساتھ تصدیق کرے کہ واقعتاً اللہ کے سوا کوئی معبود یا خالق مالک رازق نہیں ہے، اور اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، جو شریعت نے احکامات بتلائے ان پر عمل کرے۔ ان تین چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اور جو اسلام کے بنیادی رکن ہیں، سب سے پہلا رکن یہ شہادہ ہے، یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، یہ کلمہ توحید ادا کرنے کے بعد دوسرا رکن اسلام کا بنیادی وہ نماز ہے۔ نماز، اگر آدمی کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلوا لیتا ہے تو اس کا اسلام نامکمل ہے جب تک وہ 5 وقت کا نمازی نہیں بن جاتا۔ ہر بالغ آدمی، باشعور آدمی، اس پر نماز 5 وقت کی فرض ہے، بلکہ نماز ہی ایک پہچان ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ پہچان کروانے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے اصل پہچان ہوتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا یہ بندہ غیر مسلم ہے، چونکہ غیر مسلم ہی ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمان جو ہے، اسلام جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے نماز کا۔ فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اصل پہچان یہ نماز ہے مسلمان کی۔ اگر نماز ہی اس کی نامکمل ہے تو پھر اس کے اسلام کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا بنیادی رکن جو ہے وہ کلمہ شہادت کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صاحب مال بنایا ہے، مالدار ہے، اس کا نصاب تک مال پہنچ جاتا ہے، سال کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ وصوم رمضان،
چوتھا رکن کہ اگر اس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے تو اس مہینے کے فرضی روزے رکھے۔ اور پانچواں رکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرنا جو حج کی طاقت رکھتا ہے، یعنی زاد راہ کی طاقت رکھتا ہے، خرچہ اس کے پاس موجود ہے، کرایہ موجود ہے، بیت اللہ تک وہ جا سکتا ہے، وہ حج اکبر بھی کر سکتا ہے، اور اللہ نے اس کو صحت تندرستی بھی عطا کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اس پر حج فرض ہے۔ عمرے کرنا یہ ایک نفلی عبادت ہے، جتنے عمرے کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے رزق میں اضافہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن جو حج اکبر ہے اصل وہ فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ بآسانی سفر کر سکتا ہے حج کا، اور صحت تندرستی بھی اللہ نے دی ہے، تو اس آدمی پر حج فرض ہے۔ اگر اس کے شرک ایک ایسی لعنت ہے جس سے صرف گناہ ہی نہیں ملتا بلکہ اللہ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی آخر الزمان پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو فرمایا میں تیرے عملوں کو بھی ضائع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ کی ذات کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے اعلیٰ کوئی ذات، کوئی عرفہ ذات ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ آیت پڑھا تھا آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکتا، اے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، یہ تا جو ہے نا یہ مخاطب کی ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ اے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کر لیا ذرہ برابر میں تیرے عملوں کو بھی ضائع کر دوں گا۔ یعنی یہ اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک کر لیتے ہیں، چھوٹی۔ اب دیکھو یہ آگے یہ اپنا محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر و نیاز کے طور پر یہ مشروبات وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کے علاوہ کسی ایک کے نام کی کوئی بھی سبیل لگانا یا کوئی جانور ذبح کرنا یا کوئی بھی نظر ماننا کہ میں فلاں جو ہے بزرگ کے نام پر دوں گا، اس کے عمل ضائع ہو جائے، بہت خطرناک جرم ہے۔ ہم تو معمولی سمجھتے چلو پانی ہے پی لیتے ہیں، لیکن نظریہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس لیے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پورا سال جب گرمیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تب تو کوئی تقسیم نہیں کرتا پانی، اب خاص دن ہوتے 3 یا 4، زیادہ سے زیادہ 10 دن جو ہے وہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک سبیلیں لگ جاتی ہیں۔ اس میں ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ لوگوں کو دیا گیا، بد عقیدہ، جس کی بنیاد پر وہ پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب جو آدمی پانی پیتا ہے یا پلاتا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، وہ گناہ میں شامل ہو گیا۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، حتیٰ کہ ان کی مورتیاں اور پھر بت بننے لگے پتھروں کے، چلتا چلتا یہ سلسلہ اتنا عام ہو گیا کہ آج تک وہ سلسلہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ بہت بڑے بڑے یعنی کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، بس اوقات ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی چوری کرتا ہے یا کوئی بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، گناہ ہے نا، گناہ معاف ہو گیا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس نے شرک کر لیا، وہ صرف گناہ ہی نہیں بلکہ اس کے عمل جتنے بھی ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے، بڑے بڑے عمل کیے، لیکن فرمایا عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، پھر بھی جب قیامت کا دن ہوگا ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ عمل میں شرک آ گیا، بدعات آ گئی، رسومات آ گئی۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پھر کوئی گنجائش نہیں ادھر ادھر جانے کی۔ بدعات رسومات جو کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی ہندوانہ رسمیں موجود ہیں، ہم اس وقت ڈول جاتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، یہ دنیا بھی ہے، یہ نوجوان خوش ہو جائیں گے، ایسے کرتے کرتے اب وہ اسلام سے ایسے سمجھو کہ داخل ہونے کی بجائے ہم ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی اب ہمارے معاشرے میں تو اتنا یہ سلسلہ عام ہے، بدعات والا، رسومات والا، حالانکہ جو دین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن
میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، وحی کے ذریعے یہ شریعت کا سلسلہ مکمل ہوا، دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی 1 صدی کے بعد یا 2 صدیوں کے بعد اپنا نیا دین جو ہے وہ رائج کر دے اور کہے یہ دین ہے اور اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرے، نعوذ باللہ۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھیں گے یہ میری امت آ رہی ہے، ان کے چہرے روشن ہیں، ان کے ماتھے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں، ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں، پانچوں کلیان جو ہے وہ روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، کہیں گے میری امت آ رہی ہے۔ جب حوض کوثر پر آپ موجود ہوں گے، قریب آئیں گے تو ان کے درمیان دیوار کر دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ یہ تو میری امت ہے، ان کے پیشانیوں پہ محراب ہے، یہ سارا سلسلہ نمازیں ہیں، یہ وضو کے نشانات ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ کہے گے ہاں ٹھیک ہے، نمازیں تو پڑھی ہے انہوں نے، محراب بھی ماتھے پہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی رسومات اور بدعات کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ اچھا میرے دین کو بگاڑا، میرے دین میں اضافہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن لمن غیر بعد، دور ہو جاؤ میری آنکھوں سے، اوجل ہو جاؤ۔ اب وہ کیسا بد نصیب ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہہ دیں کہ میری آنکھوں سے دور ہو جا، کیسا بد نصیب ہوگا کہ جس نبی کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام ترسا کرتے تھے۔ آج بھی ایک مومن جو اصل حقیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے، اور یہ حقیقی بات ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں ہو گئی، ایسے سمجھو وہ جنتی، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جنہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ جنتی بن گئے۔ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو جہنم کی آگ سے حرام کر دیتے ہیں، جو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تک لیتا ہے، اور خواب میں نبی علیہ السلام کا آنا۔ لیکن ہر آدمی یہ پرکھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے وہ میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، اللہ نے اس حد تک اس کو اختیار نہیں دیا کہ وہ میری شکل و صورت اختیار کر کے اور وہ خواب میں آ جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خواب میں آ کر کہہ دے کہ میں نبی ہوں، کیونکہ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ وہ واقعہ وہ شیطان ہے یا نعوذ باللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں یا شیطان نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، ایسے ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ مسلمہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری شکل و صورت اختیار۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حدیثوں میں پڑھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلائی نما تھا، آپ کے سینے پہ دھاری تھی، آپ کا سینہ کچھ چوڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کچھ نہ بالکل سیدھے تھے نہ گھریالے تھے بلکہ درمیانے تھے۔ یہ اوصاف جس نے اچھی طرح پڑھی، یعنی اہل علم لوگ، وہی پہچان سکتے ہیں۔ اب خواب میں نعوذ باللہ استغفر اللہ شیطان آ جائے اور کہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ اکثر طور پر ہمارے محلہ بشیر آباد میں ایک پٹھان ہوتا تھا، قاری حبیب صاحب کی عمر کا تھا، وہ جس محفل میں بیٹھ کہتا آج مجھے زیارت ہوئی ہے، آج 3 مرتبہ ہوگی، آج رات مجھے 5 مرتبہ زیارت ہوگی۔ اب وہ دیکھو شیطان کس طرف لگا دیتا ہے انسان کو، حالانکہ جس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے بہت بڑی بات ہے، اور جو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے دل کے لگاؤ کے ساتھ اور 5 وقت کا نمازی ہے، مومن آدمی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب کرتے ہیں اس کی زندگی میں۔ تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو بات لمبی ہوگی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہونا۔ اب ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، اگر ایک آدمی 2 نمازیں پڑھتا ہے وہ 3 چھوڑ دیتا ہے، 3 پڑھتا ہے 2 چھوڑ دیتا ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھی ہیں، اس کے بعد پھر پورا سال جو ہے وہ غائب رہتا ہے مسجد سے اور کہتا ہے کہ میرا اسلام مکمل ہے۔ اب ایک نوجوان ہے، اس کی چادر یا شلوار وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، کہنے میں کہتا ہے کہ میرا اسلام مکمل ہے، میں مسلمان ہوں۔ اب اس کی شکل و وجاہت جو ہے، اس کا چہرہ، یعنی اس کی داڑھی کا ڈیزائن اور اس کے بال، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ یترک بعضھا ویہلک بعضھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ بعض بالوں کو زیادہ چھوڑا جائے، بال جو ہے نیچے سے زیادہ یعنی وہ منڈوائے جائیں اور اوپر سے چھوڑ دیے جائیں۔ یہ پف وغیرہ، یہ سلسلہ، یہ کٹنگ، یہ پیالہ کٹنگ ہے، یہ فلانی ہے، یہ فوجی ہے، یہ سارا سلسلہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بال کٹواؤ برابر، نیچے سے لے کر اوپر تک برابر بال ہو، آج چھوٹے بڑے رکھیں،
یہ جو کندو تک رکھنا بھی جائز ہے، کانوں کی لو تک بڑے رکھے لیکن سنت کے مطابق رکھے، ان کی حفاظت بھی کریں، سنت ہے، یعنی لمبا وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان کوشش کرتا ہے ہر موقع پر مومن مسلمان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ انہ بے شک وہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین واضح۔